موسم ان کراچی از کنفیوزڈ بٹ لاہور کی پنجاب کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسموگ ہے بٹ سردی بھی ہے. اچھا پنجاب والی سائڈ پہ لوگوں نے ہوڈیز سویٹرز وغیرہ نکالی ہیں, کراچی میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ابھی فی الحال دیکھیں ہم تو تیار بیٹھے ہیں لیکن اب ویٹ کر رہے ہیں. اب دسمبر آئے گا پھر جین آئے گا, اسی میں ہمیں کچھ سردی مل جاتی ہے. وہ جو بچوں کی 10 دن کی چھٹی آتی ہے نا سردیوں کی, اس میں ہوتا کیا ہے کہ 10 دن جب گزر جاتے ہیں تو پھر سردی انٹری دیتی ہے, تو وہ پرپس جو ہے کہ سردی کی چھٹیاں وہ نہیں لیکن رہتا. نارتھ میں تو بھائی سفید چادر اوڑھ لی ہے آپ, وادی کاغان, وادی ناران, نیلم, اور آپ یہ دیکھیں کہ سوات, کلام, برف باری ہو رہی ہے, پراپر ہیوی سنو فالنگ ہو رہی ہے, اور سیاحوں نے رخ کر لیا ہے ناردرن ایریاز کا. یہ آپ مناظر دیکھیں کتنی خوبصورت آپ برف نے باری ہو رہی ہے. ناران اور کاغان میں بتایا سیاح جو ہے نا, کچھ سیاح جو ہیں وہ تھرو آؤٹ دا ایئر وہ بس رخ ہی کرتے رہتے ہیں ان علاقوں کا, تو یہ ماشاءاللہ سے ان سیاح میں سے ہیں, سیاح کہہ رہی ہوں میں. سو اچھا جی, اسکردو, بابو سر, گلگت بلتستان, کیلات, زیارت سمیت اب جو بہت ساری یہ علاقے ہیں یہ مشہور اس وجہ سے ہیں کہ جب یہاں پہ ٹھنڈ پڑتی ہے تو ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ پڑتی ہے. اب ذرا آپ سنیں کہ یہاں کا درجہ حرارت منفی ریکارڈ کیا جا رہا ہے, تو جب منفی ہو جائے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں نارتھ کے بعد ذرا پنجاب کی طرف آتے ہیں. اچھا بلوچستان میں بھی ٹھیک ٹھاک سردی ہے, اور ہمیں بچپن سے ہی پتہ ہے, ہمیں بات کہتے ہیں نا بالکل ہی یاد ہو گئی ہے کہ یک بستہ ہوائیں کوئٹہ کی کراچی میں انٹری دے دی ہیں. اب وہ یک بستہ ہوائیں جو ہیں بڑی مشکل سے انٹری دے رہی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب تک یہاں پہنچ نہیں پا رہی, بہت سلو آ رہی, سلو ریٹ پہ آ رہی. میں یوب میں بہت سردی ہے, اور پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان میں بھی سرد موسم ہے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند بھی چھائی ہوئی ہے. اچھا دھند بھی آنا شروع ہو گئی ہے, اب آہستہ آہستہ دھند بھی آ رہی ہے. پھر اس کے بعد اسموگ تو ہے ہی ہے. اچھا وہاں پر یہ مسئلہ بھی ہے نا کہ لوگ ذرا یہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اسموگ ہے یا فوگ ہے, یہ چل کیا رہا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتی. قومی ادارہ صحت نے اسموگ سے بچاؤ اور احتیاطی اقدامات کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے. سرد موسم میں اسموگ رواں ماہ سے فروری تک شدید متاثر کر سکتی ہے, اور ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فضا میں زہریلے مادے اور سردی نمونیا کی بیماری پھیلانے کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو یہ لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا پنجاب گورنمنٹ جی بڑی اس پہ کوششیں بھی کر رہی ہے. ٹو بی آنیسٹ ہم نے دیکھا کس طریقے سے اسموک گنز منگوائی گئیں اور پورا ان کا اسپرے ہوا. آئی تھنک یہ روزانہ کی روٹین میں بھی شامل ہے. لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کہا گیا کہ جو انٹرنیشنلی جو ہمیں مانیٹرنگ جو ایک طریقہ کار ہے, جو سسٹم ہے, اس پہ ہم ریلائی نہیں کرنا چاہتے. ہمارا اپنا سسٹم ہم ان پلیس کریں گے جو کہ کہتے ہیں نا جو ہمیں پارٹیکولیٹ میٹر بتائے گا کہ. لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہی ہوں وہ نومبر کا, یہ آئی گیس آج 19 ہے, نومبر کے 19 میں جو انڈیکس آ رہا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس, اس میں ٹاپ 10 میں نہیں آپ کو نظر آ رہا لاہور شہر, ورنہ لاہور شہر ٹاپ 5 کیا بلکہ 1 2 3 ٹاپ 3 میں ہوا کرتا تھا. لیکن دہلی جو ہے وہ ابھی بھی ٹاپ 5 میں آپ کو نظر آ رہا ہے. I will have to agree with you on that. لاہور سے یا فیصل آباد سے, گجرانوالہ سے آن گراؤنڈ جو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ اس سال لاہور میں یا فیصل آباد میں یا پنجاب میں بتدریج کم ہے اسموگ لاسٹ ایئر کی نسبت. اور یہ جو خاص طور پر ٹائم ہے نا, یہ دسمبر جنوری والا, اس میں شدید اسموگ ہوتی تھی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اے کیو آئی میں بھی کمی ہے, اور اس کے بعد پارٹیکولیٹ میٹرز میں بھی کمی ہے. یہ اقدامات جو کیے گئے تھے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے, اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کاربن ایمیشن مانیٹرز گاڑیوں کے اوپر نصب کیے گئے تھے, اس کے بعد اسکول کے اوقات کار چینج کیے گئے. سو آئی بلیو کہ یہ تمام تر جو اقدامات کیے گئے تھے ان کے ریزلٹس اب آنا شروع ہو گئے ہیں. چلیں جی, تو ہمارے ساتھ جی 2 شہروں کی صورتحال ہمارے نمائندگان بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب ویمن امپاورمنٹ کی بات ہی کر لیتے ہیں. 2 خواتین, زینب علی اسلام آباد سے, عطیہ اکرم کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں. تو سب سے پہلے ذرا شہر اقتدار کی صورتحال جان لیتے ہیں, وہاں کا مزاج کیسا ہے, وہاں کا موسم کیسا ہے. تو زینب بتائیے گا, اسلام آباد میں تو بڑی ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ پڑتی ہے, تو تیاری پوری تھی آپ لوگوں کی, لیکن کیسا موسم ہے, کیا درجہ حرارت ہے؟ جی صدر, جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ سردی کب آئے گی, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت میں اسلام آباد میں دھوپ میں کھڑی ہوں. آنکھوں میں دھوپ چھپ رہی ہے لیکن ٹانگیں جو ہے وہ اسے کام پی رہی ہیں, اور جب ہوا کا جھونکا گزرتا ہے تو سردی جو ہے وہ مزید بھی بڑھ جاتی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ صبح اور شام کے وقت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں جو سردی کی شدت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور دن کے وقت ٹمپریچر جب دھوپ مکمل طور پہ نکل آتی ہے تو ٹمپریچر کچھ حد تک بہتر ہو جاتا ہے, سردی میں تھوڑی کمی دیکھنے کو ملتی ہے. اگر ہم ٹمپریچر کی بات کریں تو اسلام آباد کا منیمم ٹمپریچر جو ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ, جبکہ میکسیمم جو ہے وہ آج 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. کیونکہ اتنا ڈفرینس ہوتا ہے, اسی وجہ سے صبح کے وقت شدید سردی, جبکہ دن کے وقت موسم جو ہے وہ کچھ حد تک نارمل ہو جاتا ہے.
اور اگر ہم بارش کی بات کریں تو محکمہ موسمیات سے آج ہی ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بارش کا کوئی امکان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. جیسے آپ لوگوں نے پہلے بھی اسموگ اور فوگ کی بات کی, تو جب بارش نہیں ہوتی تو ویسے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید اسلام آباد میں یہ ایشوز اتنے نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن یہاں پہ بھی اسموگ اور فوگ کے ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. دھوپ نکلنے کے بعد فوگ جو ہے وہ کسی حد تک تو کم ہو جاتی ہے, لیکن اسموگ کی وجہ سے کافی سارے ایشوز جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بارش جو ہے وہ ایک نیچرل فلٹر کے طور پہ کام کرتی ہے. تو جب بارش نہیں ہوتی اسموگ بڑھتی ہے تو اس سے پھر بیماریاں, جیسے پہلے صاحب نے بتایا کہ بیماریاں جو ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. اسی وجہ سے محکمہ موسمیات اور باقی جو متعلقہ ادارے انہوں نے لوگوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں, اور خاص طور پر جب اسموگ یا فوگ ہو تب وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں, ماسک وغیرہ پہنیں تاکہ وہ محفوظ رہیں. اور اسلام آباد کی سردی تو زینب ویسے ہی بڑی انجوائبل ہوتی ہے, بڑی ڈیلائٹ فل ہوتی ہے. تو اسلام آبادیز اتنا تو بھائی اسموگ کی شکایت نہ کریں, باقی شہروں میں دیکھیں کیا حال ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ تو بڑے کھلا آسمان ہوتا ہے, صاف آب و ہوا ہوتی ہے. اسلام آبادیز انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کچھ لوگ تو انجوائے بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اسلام آباد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرح کا موسم ایک ہی دن میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. دن کے وقت اسلام آباد جو ہے تھوڑا سا کراچی بن جاتا ہے, صبح کے وقت جو ہے وہ ناران کاغان والی صورتحال ہوتی ہے. تو ہر طرح کا موسم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لوگ خود کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں, مطلب پوری طرح سے وفاق کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اسلام آباد سے, ہے نا؟ جی بالکل. اور سارے سیکٹرز کے مرکز میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک بون فائرز بھی آن ہو گئی ہوں گی. جی وہ بھی ہوتا ہے, لوگ جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتے ہیں, خاص طور پر اسلام آباد میں جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے تو فیملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. اور اس طرح کے موسم میں رات کے ٹائم اسلام آباد میں جو کیفیز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, بون فائر کر رہے ہوتے ہیں, تکے جو ہے وہ کھائے جا رہے ہوتے ہیں, اور موسم کی تھوڑی تھوڑی شکایت بھی کر رہے ہیں, لیکن انجوائے جو ہے وہ بھی پوری طرح سے کر رہے ہیں. انجوائے تو کر رہے ہیں. ذرا اب ہم زینب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم ذرا لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. لاہور سے سدرا غیاث نے ہمیں جوائن کیا ہے. سدرا آپ بتائیں, زندہ دلانے لاہور کتنا انجوائے کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اس سردی کے موسم کو؟ اسموگ کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, لاہور کی اگر بات کی جائے تو زندہ دلانے لاہور جو ہے وہ اسموگ ہو, کوئی بھی آفت ہو, اس کو انٹرٹینمنٹ خود بخود بنا لیتے ہیں. تو لاہوریے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہر موسم کو بھی انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ موسم اب جو ہے وہ تبدیل ہو شروع ہوا ہے. گرمی جو ہے صبح کے اوقات پہ ہوتی ہے, لیکن بہت علل صبح اور شام کے اوقات میں جو ہے وہ تھوڑی خنکی بڑھ جاتی ہے. تو کافی تبدیلی جو ہے وہ موسم میں آئی ہے. لیکن اگر اسموگ کی بات کریں تو پچھلے سالوں کی اگر بات کریں تو نسبتاً اس وقت جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں اسموگ کا زور ذرا کم ہے, لیکن ابھی بھی اسموگ جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ختم ہو گئی ہے. ابھی بھی جو ہے وہ 150 سے 200 کے درمیان میں جو ہے وہ اسموگ کا AQI آ رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور میں بالکل اسموگ ختم ہو گئی ہے. لاہوریے جو ہے وہ صرف سردی کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ موسم جو ہے وہ فوگ کے موسم کو انجوائے کرنے والا ہوتا ہے, جس میں سوندھی سوندھی خوشبو آتی تھی کسی وقت میں جب فوگی ویدر شروع ہوتا تھا. لیکن اب کیونکہ اسموگ ساتھ میں مل گئی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. لیکن کیونکہ پھر بھی ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے اور شہری جو ہے وہ اس خوبصورت موسم کو ضرور انجوائے کر رہے ہیں. لیکن سدرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے جب ہم آپ کو اسکرین پر تمام اپنی رپورٹرز کو دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ آج ہماری اسکرین پر لڑکیاں ہی لڑکیاں خواتین چھائی ہوئی ہیں. تو کوئٹہ کے منظر ہم دیکھ رہے ہیں, کراچی کے ہمیں قدرے بہتر کلیئر انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے, مگر لاہور میں ہمیں دھند کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں, لاسٹ ٹائم اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا, آئی تھنک اب ایسا کچھ نہیں ہے, بٹ اسٹل کچھ ریسٹرکشنز ہیں, کچھ پابندیاں ہیں, وہ کیا کیا ہیں اور ان پہ کیا عمل درآمد ہو رہا ہے, اس بارے میں کیا بتائیں گی؟ جی بالکل, اگر اسموگ کے حوالے سے حکومتی اقدامات کی بات کی جائے تو جو سڑکوں پہ صفائی ہوتی ہے اس میں جو صفائی ہے اس کے لیے منع کیا گیا ہے. پانی کا چھڑکاؤ ہوگا اور اس کے بعد جو صفائی ہے وہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو طبی ماہرین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ شہری جب گھروں سے نکلے تو وہ ماسک کا استعمال کریں اور اپنے شام کے اور صبح کے اوقات میں جو ہے وہ کھڑکیاں دروازے بند رکھیں تاکہ اسموگ کے جو اثرات ہیں ان سے بچا جا سکے. لیکن یہ اسموگ جو ہے وہ بہت زیادہ لیول پر ابھی اس وقت نہیں ہے, 500 یا 600 پر نہیں ہے, 200 سے 300 کے درمیان میں جو ہے وہ اسموگ اس وقت موجود ہے لاہور میں. تو یہ نسبتاً کم ہے. اگر ہم پچھلے نومبر کی بات کریں تو 1000 سے تجاوز کر چکی تھی ان دنوں میں اسموگ, جس میں جو ہے وہ باہر ایک عام آدمی کا کھڑا ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا. اور اسپیشلی وہ لوگ جن کو تھوڑی سانس کی تکلیف ہے یا اور سانس جیسے مسائل ہیں, ان کے لیے تو یہ دن جو ہے وہ بہت اذیت ناک بن چکے
चुके थे, लेकिन इस साल जो है वो निस्बतन जो है वो कुछ कम है स्मोक, जिसके बायस जो है वो शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी ही है, लेकिन असरात अभी भी मौजूद हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। हुकूमत के साथ साथ उनका ये कहना है कि शहरी भी जो है वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि एमिशन टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है गाड़ियों की, ग्रीन स्टिकर्स इसी वजह से लगाए जा रहे हैं ताकि स्मोक को जो है वो कम किया जा सके, और गाड़ियों के धुएं का अखराज जो है वो एक बड़ी वजह है स्मोक को क्रिएट करने की। ठीक है। डस्ट भी है, तो इसके लिए जो है वो हुकूमती इक़दामात भी किए गए हैं। ठीक है, साथ ही रहिएगा सिद्रा, आप भी, ज़ैनब आप भी। जरा अब हम चलते हैं कोयटा, और कोयटा के जो मंजर है ना उससे मैं ये बता दूं कहीं इतनी ठंड नहीं है जितनी ठंड मुझे इस वक्त कोयटा में नज़र आ रही है, क्योंकि अतिया ने जो पूरा उन्होंने आई थिंक शॉल ली हुई है। ज़रा पूछते हैं भाई कितना दर्जा हरारत है। सो अतिया ज़रा हमें बताएं, ठंडी हवाएं तो खैर आ नहीं रही कराची में, अगर कोयटा में ही बता दें कितनी सर्दी है। जी बिल्कुल सदफ, ऐसा है कि अगर हम मौसम की बात कर लें तो बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया, क्योंकि कोयटा वालों के पहनावे से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ठंड कितनी ज़्यादा है। और मैंने एक हल्की सी शॉल ली हुई है, वो भी समझे रस्मन ही ली है, क्योंकि धूप इस कदर तेज़ है, अगर मैं इस शॉल को भी उतार दूं तो मुझे ठंड महसूस नहीं होगी। कोयटा को ये कहना चाहिए कि एक तो इन्वायरमेंटल चेंज है, लेकिन हम अगर इसे थोड़ा सा लाइटली एक मज़ाक के मूड में ले लें तो कोयटा को नज़र लग गई है। नवंबर में इस कदर तेज़ धूप का होना एक जो है वो कतई अजीब किस्म की बात है। शहरी कोशिश कर रहे हैं कोट पहन लें, टोपियां पहन लें, मगर मौसम इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। इस वक्त भी जो है जिसे कहना चाहिए ना तमतमाती हुई धूप में मैं खड़ी हूँ, मुझे ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सुबह के और शाम के औकात में मौसम में कतरे खुनकी आ जाती है, हवा थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, मगर काबिले बर्दाश्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले कोयटा से मौसम कराची आता था, अब हम कराची से कोयटा भेज रहे हैं, तो इसलिए आप कह रही है ना मुझे नज़र लगी हम जो है सर्द हवाएं नहीं, यहाँ से तो आपको गर्म हवाएं भेज रहे हैं कोयटा में। बिल्कुल सदफ, पहले ये होता था कि हम यहाँ से ठंडी हवाएं भेजते थे, मगर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस दफ़ा जो गर्मी हमने गुजारी है 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक में हमने गर्मी गुजारी है, तो आप गरम गरम हवाएं ना भेजें, हमारी ठंडी हवाओं का तोहफ़ा कबूल करें, क्योंकि कोयटा वाले इतनी शदीद गर्मी बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मौसम सर्द हो ही जाता है कि नहीं? रात के टाइम साइम इस टाइप का सर्द होता है कि हम एक ब्लैंकेट लेते हैं, लेकिन आधी रात को ठंड होती है तो पैर निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो सके। कोयटा देखें, और कोयटा के मौसम में इस तरह का जो है सीन वो बहुत लोगों के लिए अजीब भी, और इस किस्म के सीन में जो है मौसम जिस किस्म का हो गया है, जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। कोयटा का वैसे भी मौसम बड़ा डस्टी वेदर है, तो उसकी वजह से एलर्जी की बीमारियां और सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा जो है तकरीबन हॉस्पिटल्स में बच्चे बहुत ज़्यादा गए हैं, और उसकी वजह यह है कि गले ख़राब हो रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों को सांस लेने में मसला है, और मौसम सुबह और शाम में जो सर्दी है वो बिल्कुल खुश्क है, और महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक दूर दूर तक जो है वो बारिश का इम्कान नहीं है। बादल आएंगे सदफ, हमें तड़पाएंगे और सताएंगे और निकलते हुए चले जाएंगे, और कोयटा वाले इस दफ़ा जो है वो नवंबर में भी गर्मी मनाएंगे। ओए होए होए, भाई क्या बात है। थैंक यू वेरी मच अतिया फ्रॉम कोयटा, सिद्रा फ्रॉम लाहौर एंड ज़ैनब फ्रॉम इस्लामाबाद फॉर अपडेटिंग अस।